ہم میں اور انگریز میں کیا فرق ہے؟ انگریز اللہ کو نہیں مانتا، ہم اللہ کو مانتے ہیں. انگریز سے پوچھو کہتے ہیں میں تو مانتا ہوں. جب بھی کوئی مشکل آتی ہے میں کہتے ہیں او مائی گاڈ. اس کا مطلب گاڈ کو مانتا ہے نا وہ. میرے بھائی اللہ ایسے ماننے کو قبول نہیں کرتا جس میں اللہ کے کہنے پہ نہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، نہ آپ حج کر رہے ہیں، نہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے جو مجھے مانتا ہے، جو گاڈ کو مانتا ہے. تو پھر خدا نے مؤذن کو فجر میں کہلوا دیا حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اگر آپ گاڈ کو اللہ کو مانتے ہو تو بستر چھوڑ کے کہاں جانا پڑے گا آپ کو؟ نماز کے لیے. اگر نہیں جاتے اس کا مطلب آپ میں اور انگریز کے ماننے میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. دیکھو ایک عورت اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ میرے ہسبینڈ ہیں. شوہر کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جملہ آپ کے منہ سے سن کے، میں بہت تھکا ہوا ہوں، ذرا میرے لیے چائے بنا رہی. کہتی میں نہیں بنا رہی، لیکن آپ میرے ہسبینڈ ہیں. آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آپ کہتے دیکھو بیگم میں باہر سے سبزی بھی لے کر آ گیا، گوشت بھی لے کر آ گیا، آٹا بھی، یہ خدمت میں نے کر لی، اب روٹی پکانے کی خدمت کون کرے گا؟ تم کر لو. بیگم کہتی ہے نہیں آپ میرے ہسبینڈ ہیں، میں مانتی. آپ پھر بیگم سے کہتے ہیں دیکھو صرف میں لے آیا، واشنگ مشین میں لے آیا، یہ ساری خدمتیں میں نے کی، کپڑے دھونے کا کام کون کرے گا؟ تم کر لو. بیگم کہتی ہے نہیں لیکن آپ میرے ہسبینڈ ہیں. آپ کو غصہ آئے گا، مت بولو یہ لفظ کہ میں تمہارا ہسبینڈ، تم مجھے وسیم بھائی بولا کرو، ٹھیک ہے نا؟ غفور بول دیا کرو، وسیم بول دیا کرو، ستار بول دیا کرو. یہ ہسبینڈ کا لفظ نا مجھے تمہارے منہ سے بالکل اچھا، جو خان سامہ ہے میں سارے کام کروں باہر کے، گھر کا کام میں تم ہلنے کے لیے تیار نہ ہو تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو انگریز بھی اللہ کو کہتے ہیں او مائی گاڈ 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 گاڈ. اللہ کہتے ہیں نماز پڑھو، انگریز کہتے ہیں نہیں پڑھوں گا. اللہ میاں کہتے ہیں رمضان کے روزے رکھو، انگریز کہتے ہیں نہیں رکھوں گا. اللہ میاں کہتے ہیں زکوٰۃ دو، انگریز کہتے ہیں نہیں دوں گا. اللہ میاں کہتے ہیں کہ زنا سے بچو، انگریز کہتے ہیں نہیں بچوں گا. پھر اللہ بھی کہتا ہے مجھے خدا کے لیے گاڈ کا لفظ میرے لیے استعمال نہ کیا کرو. اللہ کو جب مانا جاتا ہے جب اللہ کے حکم کو فالو کیا جائے. آپ کا دعویٰ قیامت کے دن اللہ اس وقت مانے گا. آپ دعویٰ کرو گے اللہ میں تجھے مانتا تھا، قبر میں جب جاؤ گے تو فرشتہ سوال کرتا ہے نا مر ربک، تمہارا رب کون ہے؟ آپ جواب میں کیا کہو گے؟ اللہ. ایسا نہ فرشتہ وہی رکھ کے چپیٹ لگا دے گا. بولے اگر تو اللہ کو مانتا ہے نالائق، جب فجر کی اذان تھی حی علی الصلاۃ، اللہ کہہ رہا تھا آؤ، کیوں نہیں آیا تھا؟ اللہ نے کہا کہ ظہر کے لیے آؤ، تو کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے کہا رمضان کے روزے رکھو، تو نے کیوں نہیں رکھے؟ اللہ نے کہا حج فرض ہو جائے تو حج کرو، تو نے کیوں نہیں رکھا؟ تو آخرت کے عذاب سے پہلے قبر میں ہی ٹھکائی شروع ہو جائے گی کہ جھوٹ کیوں بولا کہ اللہ میرا خدا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز کی 5 وقت بولو پابندی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ نمبر 2 اللہ کے حقوق میں نماز کے بعد سب سے بڑا حکم ہے زکوٰۃ. کتنے کروڑپتی مالدار لوگ ہیں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے. اسی میں پیداوار کا عشر بھی ہے. یہاں ماشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہیں، ان میں گندم بھی اگ رہی ہے، جوار بھی اگ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا اگ رہا ہے. قرآن مجید کہتا ہے، دیکھو انگریز کہتا ہے کہ میں زمین میں بیج ڈالتا ہوں اور ٹریکٹر سے میں محنت کرتا ہوں، زمین سے میں پانی نکالتا ہوں، پیداوار نکلتی ہے، پوری پیداوار میری ہے. اللہ کہتے ہیں نا 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 ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تمہارا کام صرف زمین میں بیج ڈالنا ہے، اسے تناور درخت بنانا کس کا کام ہے؟ میرا کام ہے. تمہارا کام زمین سے پانی نکالنا ہے. زمین میں پانی پہنچایا کس نے؟ میں نے پہنچایا. اگر یہ پانی میں اور زیر زمین لے جاؤں تمہارے اندر طاقت نہیں ہے کہ تم پانی کو نکال سکو. یہ ساری نعمتیں پیداوار کی میں دے رہا ہوں. لہذا اگر تم مجھے مانتے ہو آتو حقہ یوم حصادہ، جب کھیتی کٹے گی تو میرا حصہ اس میں سے الگ نکال کے رکھ لینا. وہ میرا حصہ کیا ہے؟ اگر زیادہ تر بارشوں سے زمین سیراب ہو رہی ہے تو 10واں حصہ نکال دینا. خود محنت کر کے پانی نکالا ہے تو 20واں حصہ نکال دینا. تو یہ 20واں حصہ مجھے دے دو نکال کے. اللہ تیرے تک تو پہنچنا ممکن نہیں ہے. دیکھو جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں، جب پیداوار پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہم نے پیدا نہیں کی، یہ کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے. جب اللہ کہہ رہا ہے میرا حصہ چاہیے، میں نے پیدا کی ہے. اللہ کو ماننے والے خوشی خوشی اللہ کا حصہ نکالتے ہیں. آتو حقہ، کتنی مزیدار آیت ہے، ایسا مزہ آتا ہے یہ پڑھنے میں. آتو
حقہ یوم حصادی، اللہ کہتے ہیں میں نے بارشیں برسائیں، میں نے پودے اگائے، لہذا جب یہ فصل کٹے گی تو میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ تم میرا حصہ نکال دو، مجھے یاد رکھو۔ تو عشر نہ دینا بہت بڑا ظلم ہے اپنی جان کے ساتھ، بہت بڑی ناشکری ہے اللہ کی۔ جتنے زمیندار یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج سے عزم کریں، جس دن پیداوار کٹے گی 10واں یا 20واں حصہ اللہ کے لیے نکال کے اسی دن الگ کر دیں گے، خوشی خوشی، جرمانہ سمجھ کے نہیں۔ پھر اللہ تک پہنچائے کیسے؟ تو اللہ میاں نے کہا میرے نمائندے زمین میں غریبوں کی شکل میں گھوم رہے ہوں گے، ان غریبوں کو پکڑا دینا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ عشر نکالیں گے کہ نہیں نکالیں گے؟ زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ تیسرا رمضان کے روزے، چوتھا حج آنے والا ہے۔ بہت سے لوگوں کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا لیکن وہ حج کو مؤخر کرتے ہیں بڑھاپے کے لیے، کہ جب جی بوڑھے ہو جائیں گے تو حج کریں گے، جب سارے کام کاج سے فارغ ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب اللہ کا حق ایسا ہے کہ جب سارے کام ہو جائیں تو پھر آخر میں کس کا حق ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کو غصہ نہیں آئے گا اس پہ؟ اللہ کہے گا اپنے سارے کام نمٹا کے آخر میں جب کچھ کرنے کو بچا نہیں ہے، آپ کے ابا نے کہا عید پہ میری دعوت کر لو، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، میرے ابا آج خود کہہ رہے ہیں کہ عید پہ مجھے کھانے پہ بلاؤ۔ آپ نے کیا کیا؟ کیلکولیٹر لے کے بیٹھ گئے، ابا اصل میں ایکچولی پہلے تو میں نے یہ کام بھی ہے، یہ خدمت 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 بھی، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں اگر پیسے بچے تو 2 کوفتے آپ کو بھی کھلا دوں گا میں۔ ابا کہے گا مجھے کھلانے کی ضرورت بولو نہیں۔ تو اللہ میاں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے بھائی، جیسے ہی پیسہ آیا پہلی فرصت میں سعادت سمجھ کے اللہ کے گھر کی زیارت کرو جا کے، جیسے ہی وسائل آئے خوشی خوشی جاؤ۔ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ اللہ کے ہاتھ ہے۔ جلدی سے مخلوق کے 2-4 حقوق بیان کر دوں۔ کچھ حقوق اللہ نے مخلوق کے رکھے ہیں۔ مخلوق میں سب سے پہلا حق اللہ نے کس کا رکھا ہے؟ بولو، والدین۔ کس کا رکھا ہے بھائی؟ والدین۔ بوڑھے والدین، جب والدین بوڑھے ہوتے ہیں نا پھر ان کی خدمت کا ٹائم اصل میں شروع ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک خدمت بیان کی عقل مندوں کے لیے، اشارے کے لیے، کہ ایک خدمت تو ہم بتا رہے ہیں باقی خود سمجھ لو۔ وہ خدمت کیا ہے؟ بڑھاپے میں کتنی ہی الٹی بات کریں، آگے سے رپلائی میں اف کا لفظ بولو نہیں، چڑچڑاپن، جھڑکنا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی خدمت کریں ماں باپ کی، بہت ساری حدیثیں بھی، وقت بہت زیادہ ہو گیا اس لیے میں ان کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو آج سے عزم کر لیں ماں باپ کے سامنے اپنے غصے کو برداشت کرنا ہے، جاری نہیں کرنا۔ عزم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام جو اللہ نے ماں باپ کے بعد سب سے بڑا رشتہ بنایا ہے نا، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ بہن بھائیوں کا بھی ہے لیکن اس کو نبھانا آسان ہوتا ہے۔ قطع رحمی، کتنے لوگ ہیں 1-1 سال 2-2 سال ہو گیا بھائیوں سے، بہنوں سے بات نہیں ہو رہی، بھائیوں کی آپس میں جائیدادوں میں لڑائیاں۔ کسی نے بڑی بہترین بات کی ہے کہ پہلے بھائیوں میں جائیدادیں بٹتی تھی، اب جائیدادوں میں بھائی بٹ رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو رشتہ داری توڑنے والا حدیث میں آتا ہے جنت میں بولو نہیں جائے گا۔ رشتہ داری جوڑنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرنا سیکھو، بجائے لینے کے کیا سیکھو؟ دینا سیکھو۔ اور اللہ نے زوجین کا بڑا رشتہ بنایا۔ مردوں میں خاص طور پر دیہاتی زندگی میں سب سے بڑا فالٹ یہ ہے کہ وہ دوستوں کے ساتھ خوش مزاج ہوتے ہیں، بیگم کے ساتھ شادی کے شروع کے 2 مہینوں میں تو بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد بیگم کے ساتھ تمیز سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا بگاڑ لے گی ہمارا۔ جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جس کے اخلاق اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے اچھے۔ تو اپنی جو یہاں جتنے بھی شادی شدے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اپنی گھر والی کو پاؤں کی جوتی یا لونڈی یا غلام بولو مت سمجھے، اس کو شریکہ حیات سمجھیں۔ شریک حیات پتہ ہے کیا؟ ہم سفر۔ آپ جب بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو، آپ کے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کا غلام ہوتا ہے؟ یہاں پہ ہوتا ہے بے ادھر ہو، ایسے بات کرتے ہو؟ وہ کہے گا بھائی صاحب کیا ہو گیا، تمیز سے بات کرو۔ تو وہ ہم سفر ہے نا، تو اس سے بنا کے رکھتے ہیں، تمیز سے عزت دو گے۔ ہمارے پیغمبر کے کیسے اخلاق تھے بھائی؟ جب گھر میں آتے تھے نبی، حضرت عائشہ فرماتی ہے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے۔ کیسے آتے تھے؟
آج بہت سے لوگ دوستوں میں ہا ہا ہو ادھر وہ گپے مار رہا ہے، گھر میں آئے گا ایک دم جیسے ہلاکو خان یا چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے. تکبر ہے، تکبر، مرد میں تکبر آ جاتا ہے. کہتے ہیں میں کیوں اس سے تمیز سے، یہ تو میری گویا کہ باندھی ہے، یہ غلط ہے میرے بھائی، یہ غلط ہے. اچھا جب میں یہ باتیں کرتا ہوں میرے رشتے اور آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ تو مجھے ایک لطیفہ یاد آتا ہے. ایک صاحب جو تھے نا، وہ ان کی بیگم اسکول ٹیچر تھیں، وہ اپنی بیگم کو چھوڑنے کے لیے جاتے اور اترتے، خود ڈرائیونگ کرتے، اترتے بیگم کا دروازہ کھولتے نا، باہر اترتے اور بیگم کا دروازہ کھولتے، بیگم نکل کے چلی جاتی. وہاں اسکول کی جو فیمیل ٹیچر تھی انہوں نے دیکھا یار اپنی بیوی کو اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے، آئے گا باہر سے خود دروازہ کھولے گا، پھر بیگم صاحبہ اتریں گی. بیگم نہیں دروازہ کھول رہی ہے، کھولے گا. رشتے آنا شروع، ایک اور شادی ہو گئی. پھر کیا ہوا، جب آتے پھر دروازہ کھولتے، بیگم اترتی، خواتین کہتی بڑا اپنی بیوی کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کر رہا ہے، ایک اور شادی ہو گئی. اس طرح محترم کی 4 شادیاں ہو گئی. بعد میں پتہ چلا کمبخت اندر سے دروازہ خراب ہے، لاک خراب ہے، کھلتا ہی نہیں ہے، اتنا اچھا ہے نہیں. تو میرے بھائی آپ کے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ کے گھر والے. اور ایک اور بات، تو کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اچھا جو غصے کے تیز ہے نا، ہر وقت گھر میں بدتمیزی سے بات کرتے ہیں، اپنا علاج کریں. ہمارے حضرت کو کسی نے لکھ کے دیا کہ میں گھر میں بیوی پہ ناحق غصہ ہوتا ہوں، بات پہ. حضرت نے فرمایا جب بھی غصہ ہو سزا یہ ہے کہ اس سے معذرت کر لو، معافی مانگ لو. اب وہ تھے، ان کا دماغ بہت ہائی، انہوں نے کہا یار میں غصہ ہو گیا، معافی مانگتے ہوئے ان کو بہت غصہ آتا تھا اور زیادہ. 1-2 دفعہ معافی مانگی حضرت کے حکم پہ، اس کے بعد انہوں نے غصہ کرنا، انہوں نے کہا یار وہ جو بعد میں ذلت ہوتی ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ غصہ نہ کرو یا جرمانہ رکھ لے اپنے اوپر. سمجھتے ہو؟ ہمارے سوسائٹی میں خاص طور پر دیہی علاقوں میں بہنوں کو وراثت دینے کا رواج بولو ختم. قرآن میں اللہ نے وراثت کے احکام کو بہت تفصیل سے بیان کیا. دیکھو چوریوں کی 2 قسمیں ہیں. بعض چور ایسے ہوتے ہیں چوری بھی کم لیکن ذلت بہت زیادہ. کوئی آدمی مسجد سے چپل چوراتا ہوا چوری کر کے پکڑا جائے، کتنا ذلیل ہو جاتا ہے نا سوسائٹی میں. حالانکہ چوری کیا ہے؟ چپل ہے، اور کی بھی اجنبی لوگوں کی ہے. لیکن جو بہنوں کی وراثت کھاتا ہے نا، یہ ماڈرن چور ہے. چوری بھی کروڑوں روپے کی اور کی بھی بہن کی، رشتوں کی. لیکن اس کی عزت پہ کوئی فرق نہیں آتا. قیامت میں اللہ اس چپل چوری کرنے والے کو تو شاید چھوڑ دے، اس کو نہیں چھوڑے گا. اب ایسا نہ ہو چپلیں چوری کرنا شروع کر دیں کہ چپل چوری کرنے والے کو اللہ چھوڑ دے گا. چپل چوری کرنا بڑا جرم ہے یا بہن کی وراثت کھانا؟ قرآن میں اللہ نے صاف طور پہ کہا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال زبردستی کھا جاؤ، حلال نہیں ہے. تو بہت بڑا جرم ہے. باپ کے دنیا سے جانے کے بعد جتنا بہنوں کا حصہ بنتا ہے خود لے جا کے ان کی جھولی میں ڈال دیا کرو. لیکن یہ چیز جب تک پیدا نہیں ہوتی، جب تک دنیا کو انسان مسافر خانہ نہیں سمجھتا. تو جن لوگوں نے بھی بہنوں کو، بعض لوگ کہتے ہیں انہیں معاف کرا لیا. بھائی بہن غیرت کی وجہ سے معاف کر دیتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں بھائیوں کے سامنے کھڑی ہوں گی، مشہور ہو جاؤں گی کہ لالچی ہے یہ. بعض کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ عید بقرعید پہ جوڑے بنا کے دے رہے ہوتے ہیں بہن کو کہ بھائی ہم ہیں، جب تک ہم ہیں نا تو ہم تمہارے ذمہ دار ہیں. او بھائی تو مت ذمہ داری اٹھا، اس کے وراثت اس کو دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جن لوگوں نے بھی وراثت تقسیم نہیں کی ہے، آج سے عزم کریں بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے جا کے کیا کریں گے؟ قبضے میں. ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میری بہن نے اپنا حصہ معاف کر دیا ہے. میں نے کہا میرے بھائی اس زمانے میں کوئی دل سے معاف نہیں کرتا، پیسہ ایسی چیز ہے، ایسا کرو جتنا اماؤنٹ بنتا ہے نا اس کو جا کے پکڑاؤ، اس کی جھولی میں ڈال دو، اور ایک دن اس کے پاس رکھو، اگلے دن کہو کہ معاف کر کے مجھے دے دو یہ واپس. اگر وہ دے دیتی ہے تو اس کا مطلب دل سے دیا ہے. اللہ کا خوف تھا اس آدمی کے دل سے. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ کھا رہے ہو. تو آپ نے کیا، اس نے کیا کیا؟ جا کے بہن کا جتنا حصہ تھا دے دیا اس کو. اگلے دن گیا کہ تم نے تو معاف کر دیا تھا، واپس دے دو. اس نے واپس نہیں دیا. اس نے کہا نہیں یہ میرے ہیں. دل سے نہیں معافی ہوتی. تو بہنوں کا حصہ بھی، اور جو نابالغ بہن بھائی ہیں ان کا بھی بعض دفعہ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت ہڑپ کر جاتا ہے، سارے کاروبار پہ قبضہ کر لیتا ہے. چھوٹے بچے کو پتہ نہیں ہوتا،
یہ سب آگ کے انگارے ہیں. قرآن کہتے ہیں جو چھوٹے بھائی یا چھوٹی بہن کا حصہ کھائے گا یاکلون فی بطونہم نارا, سورہ نساء کی آیتیں, وہ اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے ڈال رہا ہے. آپ تو اس وراثت سے بکرے پھوڑ رہے ہو, اللہ کی نظر میں وہ کوئلے جلے ہوئے جو آپ اپنے پیٹ میں جمع کر رہے ہو. عزم کرتے ہو کہ نہیں کرتے کہ وراثت دیں گے؟ دیکھو اس زمانے میں زنا ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور قرآن نے زنا سے بچانے کا ہمیں طریقہ بھی بتا دیا. انکحوا الایام منکم, جیسے ہی لڑکا لڑکی بالغ ہو ان بے نکاحوں کا فوراً نکاح کرا دیا کرو. تو جلدی نکاح کو پروموٹ کرنا ہے, حوصلہ افزائی کرنی ہے. دیر سے شادی اسلام میں پسندیدہ کام بولو نہیں ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی بچہ بالغ ہوا فوراً شادی کرا دیں تو مالی وسائل بڑھ جائیں گے. قرآن میں اللہ نے اس اشکال کا جواب دے دیا. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ پہ اعتماد کرو. اللہ کو اگر تم مانتے ہو, اللہ کے حکم پہ شادی کرا رہے ہو, اللہ وعدہ کرتا ہے اگر یہ فقیر ہوگا اللہ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. تو یہاں جتنے ماں باپ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی بچیوں کی بھی اپنے بیٹوں کی بھی ان کے کہے بغیر ان سے ان کی شادی کرا دیا کرے. صحابہ ایسے ہی کرتے تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے جوان ہوئے تو تینوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو تم میں سے جو چاہتا ہے نا نکاح کرنا مجھے بتائے, میں اس کی شادی کرا دیتا ہوں. لیکن زنا کے قریب نہیں مت جانا. کل یہ نہ ہو کہ تم بولو ابا نے شادی نہیں کرائی تھی تو ہم برائیوں میں پڑ گئے. آج ابا کیا کر رہے ہوتے ہیں, شادی کا نام بھی لیا تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گا. یہی کر رہے ہوتے ہیں نا, شادی کا نام لیا تو کیا کروں گا, ٹانگیں توڑ دوں گی. تو بتاؤ یہ شریعت کا حکم ہے بھائی؟ او بھائی اللہ میاں نے جو بیوی کو نعمت کے طور پہ ذکر کیا نا تو اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا, اللہ تمہیں بیوی سے بیٹے بھی دیتا ہے پھر پوتے بھی دیتا ہے. تو اللہ میاں نے پوتوں کو بھی آپ کی اولاد میں شامل کیا ہے نعمت کے طور پر. تو بیٹے کی جلدی شادی کراؤ گے تو جوانی میں دادا بنو گے, جوانی میں پوتے ملیں گے تمہیں. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. بڑھاپے میں شادی کراؤ گے بچوں کی تو تمہیں پوتا دیر سے ملے گا, اور پوتے میں کچھ فائدے بیٹوں سے بھی زیادہ ہیں. بیٹے میں فائدے ہیں, آپ کا بیٹا ہے خدمت کرے گا, لیکن ذمہ دار بھی کون ہو آپ, اس کی تعلیم کے, اس کی صحت کے, ہر چیز کے. پوتے میں فائدہ آپ اٹھاؤ گے, ذمہ دار آپ. ذمہ دار کون ہے؟ آپ کا بیٹا ہے. تو ڈبل مزے ہے کہ نہیں ہے؟ اسپیڈ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی, یا وہی اسپیڈ رہے گی اب؟ خود بھی جلدی شادی کرو اور اپنے بچوں کی بھی جلدی شادی کراؤ. دوسری بات, آپ کے گاؤں میں علاقے میں کوئی بیوہ کوئی بیٹھی ہوئی ہے جس کی شادی نہیں ہو رہی, یا کوئی طلاق یافتہ, یا کوئی لڑکی جس کی عمر بڑھتی جا رہی ہے, فوراً کسی کی دوسری کرا دو اس سے. اس چکر میں نہ ہو کہ جی کنوارا ہی ملے گا تو ہم کریں گے. بہت مایوب سمجھا جاتا ہے, جی اس کے تو بچے ہیں اس کو شادی کی ضرورت کیا ہے. عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے شادی کی ضرورت ہوتی ہے. بچے ہونے کے بعد وہ آدمی نہیں بن جاتی, وہ عورت پھر بھی کیا رہتی ہے, بولو نا, عورت ہی رہتی ہے نا. شادی عورت ہونے کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا بچے ہونے یا نہ ہونے سے کیا تعلق ہے. میں جب دوسری شادی کر رہا تھا نا تو کچھ لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے کہا وہ سب آپ کے تو بچے, آپ کو شرم نہیں آ رہی دوسری شادی کرتے ہوئے؟ پہلی بیوی سے تو آپ کے بچے ہیں, آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میں نے کہا بالکل بھی نہیں آ رہی. کہہ رہے کیوں؟ میں نے کہا قرآن میں اللہ کا حکم ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کیا کہ تمہیں جو پسند آئے 2 3 3 4 4 سے نکاح کرو. میں نے کہا یہ جو اللہ نے خطاب کیا یہ مسلمان مردوں سے کیا نا؟ انہوں نے کہا ہاں. میں نے کہا تمام مردوں سے کیا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا اب اس آیت میں کوئی مجھے قرینہ دکھاؤ جس سے میں یہ مراد لوں کہ اس میں وہ مرد مراد ہے جن کے بچے نہیں ہیں پہلی سے. اس میں اللہ نے بچوں, دیکھو جب بھی کوئی دوسری شادی کرتا ہے نا تو لوگوں نے طنزی کرنا ہے اس کے اوپر. اگر اس کی عمر زیادہ ہوگی, داڑھی سفید ہوگی, تو بھائی سفید داڑھی میں یہ کام کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لوگ یہ کہیں گے نا, یعنی سفید داڑھی پہ یہ حرکتیں. اگر اس کی داڑھی نہیں ہوگی تو پھر اس کو لوگ بولیں گے ابے صرف سنت کیا شادیاں ہی ہیں, داڑھی سنت نہیں, یہ اعتراض ہوگا. اور اگر اس کی داڑھی بالکل کالی سیاہ ہے, بھائی ابھی تم بچے ہو, ایک سے تو نباہ کرو پہلے, جب پکی عمر ہو جائے گی پھر یہ کام کرنا.
اگر پہلی بیوی سے بچے ہیں تو ابے بچوں کے ہوتے ہوئے شرم نہیں آتی دوسری شادی کر رہے ہو؟ اگر بچے نہیں ہو رہے اس کے تو پھر بھائی پہلے تو پہلی بیوی کو بچے نہ ہونے کا غم، اوپر سے سوکن لا کے ایک اور غم دے رہے ہو اس کو. نہیں آئی بات کھوپڑی میں؟ اگر پہلی بیوی سے بڑی محبت ہے اور پھر دوسری کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے پہلی میں خرابی کیا ہے جو دوسری کی ٹھڑک ہے تیرے دل میں. اگر پہلی سے لڑائیاں ہو رہی ہیں پھر دوسری کر رہے ہو تو لوگ کہیں گے پہلی سنبھل نہیں رہی اور شوق دوسری کا پیدا ہو رہا ہے. کسی حال میں پبلک خوش نہیں ہے. ایک آدمی گدھے پہ جا رہا تھا، ایک آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ تھا، گدھا سواری تھی، اپنے بیٹے کے ساتھ تھا اور سواری کیا تھی؟ ایک. تو اس نے اپنے بچے پہ ترس کھا کے سوچا کہ یار اس گدھے پہ 2 بندے بیٹھیں گے، گدھے پہ لوڈ زیادہ ہوگا تو بچے کو بٹھا دیتا ہوں میں، یہ کمزور ہے. بچے کو بٹھایا اور باپ نے گدھے کی لگام پکڑ لی. لوگوں نے کہا یہ دیکھو ابھی سے بچے کو بدتمیز بنا رہا ہے، بے ادب بنا رہا ہے، گدھا بنا رہا ہے، خود نیچے اور بیٹے کو سواری پہ. ابھی سے بچہ باپ کا ادب نہیں سیکھے گا تو بچہ تو کیا بنے گا بڑا ہو کر. اس نے کہا یار بات صحیح ہے، بچے کو نیچے اتارا، خود اوپر بیٹھ گیا. اب آگے گیا تو لوگوں نے کہا لو بھائی بچے کے بچہ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. وہ معصوم بیچارہ، اس کے بچہ ہونے کا ناجائز فائدہ، اپنے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ، وہ معصوم پہ ترس کھا رہا ہے نہیں ہے، اس کو نیچے بٹھایا گیا، خود کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اوپر. اس نے کیا کیا کہ دونوں ہی اوپر بیٹھ گئے. آگے گئے، لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے، بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں یار، اس گدھے پہ ظلم کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی. اس نے دونوں کو نیچے اتار لیا، اب گدھا اکیلا. لوگوں نے کہا ان سے بڑا بے وقوف ہم نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا، سواری موجود ہے پھر بھی استعمال نہیں کر رہے. آگے دریا آیا، اس نے اٹھا کے گدھے کو دریا میں پھینکا اور اکیلے. تو اچھا کام کیا اس نے، گدھے کو پھینک دیا دریا میں. اس کو چاہیے تھا بھائی تیری کھوپڑی میں جیسے آ رہا ہے تو ویسے کر. لوگ باتیں بنانا کبھی بھی کام نہیں کریں گے. ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے. اللہ میاں نے کہا کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو، سب کے حقوق برابر کر سکتے ہو تو تم چاہے تمہاری داڑھی چھوٹی چھوٹی ہو، بڑی بڑی ہو، کالی ہو، سفید ہو، پہلی سے بچے ہو نہیں ہو، پہلی سے محبت ہے نہیں ہے، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو اور بولو نا 4 بھی کر سکتے ہو. تو سوسائٹی میں کوئی خاتون نظر آتی ہے آپ کو، کوئی بھی ضرورت مند عورت ہے، اس کو نکاح کا پیغام بھیجو، اسے بغیر شوہر کے بیٹھنے مت دو اور اس میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو، ورنہ سوسائٹی میں زنا پھیلے گا، بدکاریاں پھیلیں گی، گھروں سے بھاگنے کے واقعات ہوں گے، ڈپریشن پھیلے گی، بیماریاں پھیلیں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ چند کام ہیں جو آپ نے کرنے. اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو دین دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں مدرسوں کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو پوری شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.